بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ناسبت چکن سیریز معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔ اس کی آج یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے معاویہ ابن ابی سفیان کی جو شراب والی روایت ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی تھی اور نہایت وضاحت سے یہ چیز ہم نے ثابت کی تھی خود انہی علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہی کہ یہ جو اس روایت کی تعویل کی جاتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان شراب وغیرہ نہیں پیتا تھا، تو اس کو ہم نے مدلل انداز سے رد کیا۔ آج جو ہم دوسری قسط آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نہایت ایک مشہور زمانہ روایت ہے۔ اس روایت سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس روایت سے بھی بھاگنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ آج مزید اس کے اوپر کچھ ایسے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کوئی بھی راستہ ان کے لیے باقی نہیں بچے گا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان وہ شخص تھا کہ جس نے امیر المومنین کے اوپر لعن و سب کی ایک بنیاد قائم کی، خود بھی لعن و سب کرتا تھا، خود بھی مبغض امیر المومنین تھا، اور اس نے لوگوں کے اندر اس بیج کو، اس بغض کے بیج کو بویا۔ ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم قرآن مجید کے بعد ان کی اصح الکتب میں سے یہ دوسری کتاب ہے۔ وَهُوَ الثَّانِي كِتَابَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، یعنی جو تصنیف شدہ ہمارے پاس صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں سے دوسری جو صحیح ترین کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں کتاب فضائل صحابہ میں، نہایت مشہور روایت، آج اس کے اوپر کچھ قرائن و شواہد پیش کریں گے اور اہل سنت کی جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کی کتابیں ہیں جہاں انہوں نے کوشش کی کہ معاویہ بن ابی سفیان کے چہرے کو جو ہے وہ صاف و پاک رکھا جائے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ روایت بڑی مشہور ہے، عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی، وہ کہتے ہیں کہ امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، کہ سعد بن ابی وقاص کو جناب معاویہ بن ابی سفیان نے حکم دیا۔ اچھا، کس چیز کا حکم دیا؟ یہ ان کی عادت ہے، کس چیز کا حکم دیا؟ وہ معمور بہ یہاں پر محذوف کر دیا کہ بھئی کس چیز کا حکم دیا، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے انہوں نے کاٹ دیا، لیکن انشاءاللہ ہم وہ بھی ان کے لیے راستہ بند کر دیں گے اور واضح ان کی سری عبارتوں سے آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ وہ کس چیز کا حکم دیا تھا، وہ واضح ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، اگلی بات جو ہے وہ خود بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو رکاوٹ ہے، اے سعد بن ابی وقاص میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، دیکھو علی کے اوپر سب و شتم کرو، یہ میری منصب کی بنیاد ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ امیر المؤمنین کا جو ہے وہ آپ نے اپنے دل میں بغض رکھا ہے، ان پر لعن و سب کرنا ہے۔ اچھا جی، سب و شتم کرنا ہے۔ اب وہ سب و شتم جو ہے، اب پہلے تھوڑا سا ہم اردو روایت بھی دکھا دیں کہ یہاں پر ان کے اردو جو افراد ہیں انہوں نے اس کی کیا تعویل کی ہے، کہ اس سے کیا مراد تھی، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس سب کا معنی پھر وہ کہیں گے آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے اسی روایت کو اردو کی صحابہ کرام کے فضائل و مناقب، صفحہ نمبر 559، روایت نمبر 6220، کیا ہے جی؟ اسی روایت کو جو ہم نے آپ کو عربی سے دکھائی۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت سعد کو حکم دیا، آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کو برا کہیں، یعنی برا بھلا آپ کہیں، کیوں نہیں کہہ رہے؟ سب کا معنی انہوں نے کیا کہا؟ برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں خود اس روایت کی جانب، یہ صحیح مسلم سے جو اردو ہے ہم نے آپ پیش کیا۔ اب چلتے ہیں، دیکھیں فارسی جو مترجمین ہیں انہوں نے، جو یہاں پہ دیوبند مترجمین ہیں، انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم اس کی 4تھی جلد ہے جناب، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اسی روایت کا۔ از عامر بن سعد بن ابی وقاص نقل است کہ پدرش گفت معاویہ بن ابی سفیان بے سعد گفت، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے سعد سے کہا، چے چیزی مانے می شود کے ابو تراب را دشنام دہی، کہ تم ابو تراب کو برا بلا اور ان کو گالم گلوچ کیوں نہیں کر رہے؟ آج کہتے ہیں جی کون سی گالی ہے، وہ گالی ہمیں دکھائیں۔ اچھا، جب امام حسن کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی انہوں نے بڑی خواتین کو طلاقیں دیں، 100 150 200 پر کتنی لے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نام تو بتائیں، ان کے نام نہیں پتا، لیکن یہاں پہ گالی پوچھتے ہیں، جی بتائیں گالی کون سی کہی تھی، معاویہ نے کون سی گالی کہی تھی؟ یہ مفتی عبدالواحد قریشی جیسے نمونے جو ہیں وہ اس طرح کی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم سے ہم نے آپ کو دکھا دیا، ادھر سے صحیح مسلم اردو فارسی دونوں ترجمے آپ کو دکھائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یعنی کس چیز کا حکم دیا تھا، جو خود صحیح مسلم والے حجاج نیشا پوری صاحب ہضم کر گئے۔ ہم ملاحظہ فرمائیں، ابن تیمیہ دشمنان تشیع، دشمنان اہل بیت میں جو ایک بہت بڑا نام ہے ابن تیمیہ صاحب کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ، اس میں جناب جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اما حدیث سعد
کہ جب اس نے امرہ معاویہ بالسب، اس نے معاویہ بن ابی سفیان نے جناب سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کس چیز کا؟ بالسب، برا بلا کہو، گالم گلوچ دو، کبھی باتیں کرو علی کے بارے میں، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ اس کی خود توضیح کون کر رہے ہیں؟ جناب ابن تیمیہ صاحب۔ ان کا تو آپ نہیں انکار کر سکتے، یہ نہ کوئی رافضی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ یہ کوئی الکافی ہے، نہ یہ کوئی بہار ہے، آپ کے اپنے ابن تیمیہ صاحب۔ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ دشمنان تشیع میں سے اس کا ہونا ازہر من الشمس ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں حیات الصحابہ جناب کاندھلوی صاحب کی، جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی تیسری جلد بشار عواد معروف صاحب کی تحقیق کے ساتھ مؤسسہ رسالہ کی چاپ، اس میں جائیں صفحہ نمبر 186، وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وقوع معاویہ فی علی و امتناع سعد عن ذالک، کہ وقوع معاویہ فی علی، یہ وقع فی جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو برا بلا کہنا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ایسی باتیں کرنا کہ جو غیر مناسب و درست نہ ہوں، یعنی سب کرنا، اس کے اوپر سب و شتم کرنا، اس کو دشنام دینا، یہ وقع فی کا معنی ہوتا ہے۔ اور خود انہوں نے عنوان باندھا ہے کاندھلوی صاحب نے کہ وقوع معاویہ فی علی، ٹھیک ہے، معاویہ کا علی کو برا بلا کہنا اور سعد کا اس سے منع کر دینا۔ اب دیکھیں جناب اسی کے بارے میں جب خود امام نووی صاحب ان کے آتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، تو وہ بھی کیا بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں شراب والی روایت میں ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ معاویہ کے چہرے کو صاف رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس چیز سے بچایا جائے کہ معاویہ اتنا بڑا ظلم مولا کائنات نفس رسول کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم پہ شرح نووی ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فقول معاویہ ھذا لیس فیہ تسرید، بھائی بات سنیں معاویہ کے اس قول میں کوئی وہ جو کہا کہ ما مانا کنت سبابا تراب، اس کو حکم دیا امر معاویہ تو ابن ابی سفیان سعدن کہ اس کو جو حکم دیا اس میں کوئی تصریح نہیں ہے، کہ کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ اس چیز پہ کوئی چیز دلالت کر رہے ہیں کہ امر کہ اس نے امر معاویہ سعدن بسبہ، ٹھیک ہے، کہ معاویہ نے سعد کو سب کا حکم دیا، یہ اس میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ یہ جناب ایک توضیح یعنی کیا ہے، توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی اب چلتے ہیں جناب موسیٰ شاہین لاشین استاد اور دکتور، جناب ان کی کتاب ہے فتح المنعم شرح صحیح مسلم۔ اچھا جی یہ آ کر جب اسی روایت کے اوپر آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس روایت کے اندر کیا ہے کہ امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن المأمور بہ محذوف، اس میں جس چیز کا حکم دیا تھا وہ محذوف ہے، کیوں؟ لصیانۃ اللسان عنہ، بھائی وہ کیا بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے زبان کو بچایا جائے ان سے۔ والتقدیر امرہ بالسبع بسب علی، کہ معاویہ نے جناب سعد کو حکم دیا علی پر سب کرنے کا، وکان سعد قد اعتزل الفتنہ، اور وہ جناب فتنے سے دور رہنا چاہتے تھے۔ اچھا اس کے بعد خود یہ کہتے ہیں کہ یعنی اصل عبارت کیا ہے ملاحظہ فرمائیں، والتقدیر، وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا کہ مأمور بہ محذوف ہے، اصل عبارت جو بنتی ہے امر معاویہ سعدا ان یسب علیا فامتنع، کہ معاویہ نے حکم دیا کہ علی پر سب و شتم کرو اور اس نے منع کر دیا، اور پھر آگے بھیا ما مانا کنت سبابا، نیچے کہتے ہیں وہ جو یحاول نووی، نووی نے جو کوشش کی ہے تاکہ معاویہ کو بری و ذمہ قرار دے اس بری چیز سے، کیونکہ سب ایک بری چیز ہے، یہ چیز نہایت واضح ہے کہ سب و شتم کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی امیر المومنین کی شان میں۔ وہ مفتی راشد و ایکس وائی زیڈ آتے ہیں جناب، وہ تنقید سے سیاسی تھی، وہ تنقید سیاسی تھی، یعنی تنقید کرنا کس کے متعلق؟ امیر المومنین کے اوپر، وہ جی سیاسی اختلافات تھے اور کہتے تھے سب کرو اس کے اوپر۔ سب کا معنی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں لغت سے بھی، سب و شتم جو ہے وہ اس سے مراد کوئی گالم گلوچ چھوڑی تھا۔ اچھا یعنی من سب علی فقط سبنی، جو رسول نے فرمایا کہ جس نے علی پہ سب کیا اس نے مجھ پہ سب کیا۔ اب سب کو آپ کسی معنی میں بھی لیں، من انتقد علی فقط انتقدنی، تو جس نے علی پہ تنقید کی اس نے رسول اللہ پہ تنقید کی، یعنی رسول اللہ پہ تنقید کرنا آپ کے مذہب کے اندر بہت معمولی چیز ہے، بہت ایک عام چیز ہے، تعجب کی بات ہے۔ اور خود یہ جناب نووی صاحب نے کوئی کوشش کیا، وہ کہتے ہیں وَهَذَا تَعْوِيلٌ وَاضِحُ التَّعَسُّفِ بَالْبُعْدِ، وہ کہتے ہیں یہ جو اس نے تعویل کی ہے یعنی بہت ہی بعید تعویل ہے، جو اس نے ایک بھونڈی سی تعویل پیش کرنے کی کوشش کی ہے نووی صاحب نے۔ وَثَابِتٌ، ثابت شدہ کیا ہے کہ اَنَّ مُعَاوِیَہ كَانَ يَأْمُرُ بِسَبِّ عَلِيٍّ،
کہ معاویہ جو ہے وہ یہ ثابت شدہ چیز ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ معاویہ حکم دیتا تھا کہ علی کے اوپر سب و شتم کیا جائے، پھر کہتے ہیں اچھا سنو، تھم کے رہو، رکو ذرا، وہ ہوا غیر معصوم، معصوم تھوڑی ہے معاویہ، اگر اس نے حکم دے دیا ٹھیک ہے تو معصوم تھوڑی ہے۔ اچھا شیعہ معصوم ہے؟ اگر شیعہ اگر کوئی سب و شتم برا بلا کہہ دے کسی صحابی کو، فوراً جناب کفر کے فتوے، فوراً جناب کیس کروا دیں۔ ہم نے کب کہا شیعہ ایک معصوم انسان ہے، ایک شیعہ نوجوان شیعہ بندہ معصوم تھوڑی ہے؟ وہاں پہ یہ قاعدہ کیوں نہیں جاری کرتے آپ؟ وہ غیر معصوم ہے، یہ غیر معصوم بندہ جو ہے، رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان کیا تھا من سب علی فقط سبانی، وہاں پہ من عمومی یعنی مطلق ہے، عمومیت ہے، اس میں نہیں کہا کہ اگر کوئی معصوم ہے غیر معصوم ہے وہ یہ کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے، معصوم ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، نہیں، ایک اطلاق ہے۔ لیکن یہ آئیں گے رسول اللہ کی حدیث کے اوپر حاشیے لگانے، یا رسول اللہ آپ کو اتنا اعوذ باللہ کیا پتہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں معاویہ غیر معصوم ہے، اگر اس نے آپ کی اس قول کی مخالفت کر دی، آپ کی یہ جو بار بار یاد آوری تھی اہل بیت کے حوالے سے، اگر کسی نے خلاف ورزی کر دی، دیکھیں کوئی نہیں، غیر معصوم ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں فَهُوَ يُخْطِئُ، اس نے خطا کی ہے، وَلَكِنَّنَا يَجِبُ أَن نُمْسِكَ عَنْ انتقاصِ أَيٍّ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ وَصَبِّ عَلِيٍّ، یعنی کسی بھی اصحاب رسول اللہ میں سے کسی کی بھی تنقیص کرنے سے ہم نے امساک کرنا ہے، خاموشی زپ لگا لینی ہے، منہ پہ بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وَصَبُّ عَلِيٍّ فِي عہد معاویہ صریحاً فی روایاتنا التاسعہ، وہ جو نویں روایت ہم یہاں پر لے کے آئے ہیں وہاں پر یہ چیز واضح ہے کہ عہد معاویہ میں امیر المومنین کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو چیز نہایت واضح ہے، آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب بار بار میں سب کا معنی نام لے رہا ہوں، آپ کہیں گے سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے، ہم آپ کو لغت سے سب کا معنی دکھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، المعانی لغت کی کتاب ہے، یہاں پر جب آپ خود بھی جا کے گوگل میں جا کے سرچ کریں السب، سب کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی سبہ شتمہ عیرہ لعنہ وآبہ، سب کا معنی یہ ہوتا ہے وَأَهَانَهُ بِكَلَامٍ جارح، کسی کی اہانت کرنا، کسی کلام جارح یعنی آپ جارحانہ انداز میں جارحانہ گفتگو کرتے ہوئے کسی کی شان میں اہانت کریں، اس کی توہین کریں، اس پہ لعن کریں، اس پہ شتم کریں، یہ ہے سب کا معنی۔ اور کون کرتا تھا؟ معاویہ کہتا تھا بھائی علی کے اوپر سب و شتم کرو، بغیم وہ خوش ہوگا، لیکن جناب انہوں نے منع کر دیا معاویہ صاحب، اور یہ آج کہتے ہیں جی معاویہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، سب کا معنی یہ ہوتا ہے، سب کا معنی وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جناب ان کے ایک اور مسند بزار میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ملاحظہ کیجئے، اس کے صفحہ نمبر 324 پہ، آہا زبردست، دیکھیں جناب یہاں پہ اب کہتے ہیں ہم معاویہ کو ایسے بھی بچا سکتے ہیں، ہمارے پاس 100 راستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعت عامر بن سعد یحدث، عامر بن سعد سے میں نے سنا، وہ یہ بات بتا رہا تھا، قال رجل لسعد، کیا جی؟ ایک مرد نے سعد سے کہا، کون سی چیز ہے کہ تو علی پہ سب نہیں کر رہا؟ وہ مرد کون تھا؟ معاویہ تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ معاویہ کا نام نہیں لینا ہم نے، بعض نے کہا نہیں فلاں بندہ یہ بات کر رہا تھا، کیوں؟ تاکہ سامنے والا کہے اچھا فلاں کر رہا تھا، اوہو یہ تو بہت غلط بات ہے بھائی، پتہ چل جائے گا لوگوں کو، تو کہا رجل لکھ دو اس کی جگہ۔ مسند بزار میں جب انہوں نے کہا کہ بھی رجل والی روایت کے ساتھ بیسٹ ہے، پھر جا کے معاویہ کا صحیح سے دفاع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے ایک یہ جو روایت پہلی روایت جو صریح چیز بیان کر رہے ہیں کہ معاویہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ امیر المومنین پہ لعن کرو، ان کو سب و شتم کرو، ان کو برا بلا کہو اور ان کی تنقیص کرو، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے اور صحیح سند روایات کے ساتھ یہ موجود ہے خود اہل سنت کتابوں میں۔ انشاءاللہ آگے مزید روایات کے ساتھ اور مزید شواہد اور قرائن اور تاریخی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ معاویہ کس قدر اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، کس قدر امیر المومنین سے بغض رکھتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔